صفيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت رسولا كافة للناس صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الحنين الرؤوف الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باوز بلند سارے جھوم کے ڈوب کے خوب کی حضور کی ذات پہ درود پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد جو مالک کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی ہے، کائنات کا رب العالمین بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے، قہار جبار بھی ہے، اس اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، جس اللہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر اشرف المخلوقات میں سے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام جیسا پیارا دین عطا فرمایا، جس دین کے اندر مسکرانے پہ بھی نیکی ملتی ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ اسلام عطا فرمایا، وہ دین عطا فرمایا، جو دین نہ تو مکمل طور پہ سختی کا درس دیتا ہے اور نہ ہی مکمل طور پہ نرمی کا درس دیتا ہے۔ توجہ کیجئے، پنکھے چلتے رہیں گے۔ اللہ نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا جو دین متوسط ہے، افراط اور تفرید کے درمیان۔ نہ ہمارے دین کے اندر مکمل چھوٹ ہے کہ جیسے کرتے رہو تمہاری مرضی ہے، اور نہ ہی دین اسلام کے اندر انسان کو بالکل بے حس اور مجبور بنایا گیا ہے، نہیں۔ فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها۔ اللہ نے ہمیں اسلام کے اندر دو راستے دے دیے، دو راستے دکھا دیے۔ فرمایا یہ راستہ رحمان کا راستہ ہے اور یہ راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ اگر رحمان کے راستے پہ چلو گے
تو جنت تمہاری منتظر ہے، اگر شیطان کے راستے پہ چلو گے تو پھر جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، جو جہنم کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسلام ایک ایسا پیارا دین ہے، ایک ایسا پیارا لٹریچر، ایسا پیارا کنسیپٹ اور نظریے کا نام ہے جس کے اندر ابھی تک آپ نیکی کرتے نہیں، گھر سے نیکی کا ارادہ کر کے نکلے، اللہ کی جانب سے فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی گزرا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی گزرا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر بہت سختی تھی، اتنی سختی کہ اگر کسی جگہ پہ نجاست لگ جاتی ہے تو وہ کپڑا کاٹنا پڑتا ہے۔ دین عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ نے اتنی نرمیاں رکھیں، شراب پینا حلال ہے، اس کے علاوہ بہت ساری نرمیاں، مگر جب اسلام آیا، اسلام نے نہ تو ہمیں سختی کا درس دیا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اللہ فرماتا ہے اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، اور نہ ہی رب نے ہمیں بالکل کھلا چھوڑ دیا ہے کہ جیسے کرتے رہو تمہاری مرضی ہے۔ اسلام ایک ایسا پیارا دین ہے جس کا جہاد اتنا پیارا ہے، جہاد اسلام کی کوہان ہے، جہاد سے قومیں ترقی پاتی ہیں اور جہاد کو چھوڑ کے قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جب تک ہمارے لیڈر، ہمارے قائدین، ہمارے سپہ سالار جہاد کا درس دیتے رہے، اس وقت تک اسلام پوری دنیا پہ غالب رہا اور مسلمان پوری دنیا پہ عروج کرتے رہے۔ 600 سال تک سلطنت عثمانیہ چلتی رہی، مگر جیسے ہی ایسے لبرل خیال کے ماہر اور مستشرقین، ملحدین، یہ لوگ جب پیدا ہوئے، انہوں نے کہا جہاد تو ایک ظلم کا نام ہے، جہاد تو ایک زیادتی کا نام ہے، چھوڑو جہاد نہیں کرنا، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ ہاں، اسلام سے بڑھ کے امن والا دین ہی کوئی نہیں، اسلام ضرور امن کا درس دیتا ہے۔ جب عیسائی پوری دنیا پہ بمباری کر رہے تھے، جب امریکہ، USA، کینیڈا، برطانیہ، رشیا، سارے ممالک مل کے ہمارے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے اور شام کے علاقہ میں صحابہ کرام کی مزارات پہ بمباری کر رہے تھے اور دن دہاڑے ہمارے برما کی بچیوں کے پستان چبا چبا کے کھائے جا رہے تھے، اس وقت انہیں امن نظر نہیں آیا، اس وقت انہیں پیار محبت کی داستانیں نظر نہیں آئیں، اور آج تک ہمارا کشمیر پس رہا ہے۔ ہمارے فلسطین کی بچیاں آج بھی پکار کے کہہ رہی ہیں کہاں رہ گئے محمد بن قاسم، کہاں رہ گیا محمود غزنوی کے گھوڑے، مگر انہیں اس وقت دشمنی نظر نہ آئی، اس وقت امن نظر نہ آیا، اس وقت پیار محبت نظر نہ آیا۔ جب بات آئے اسلامی جہاد کی، اس وقت کہتے ہیں یہ تو جہاد تو ایک ظلم کا نام ہے۔ میں نے کہا ہاں، ایسی بات نہیں، اگر تیری جانب سے بمباری آئے تو تیرے بم کبھی یہ نہیں دیکھا کرتے کہ بچوں کو جلانا ہے یا بڑوں کو، تم نے عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا، مسجد اقصیٰ کی حرمت، مسجد اقصیٰ کی ناموس پہ حملے کیے گئے، بیت المقدس کی عزت کو پامال کیا گیا، اور تیرے ہوتے ہوئے پوری انسانیت کی تذلیل کی گئی، مگر تو کہتا ہے میں امن کا درس دیتا ہوں۔ الحمدللہ اسلام کا جہاد بھی اتنا پرامن جہاد ہے جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ارے ہمارا جہاد تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب میدان جہاد میں جاؤ، جب جنگ میں جاؤ، کبھی سوئے ہوئے لوگوں پہ حملہ نہیں کرنا، جگا کے حملہ کرنا ہے۔ سوئے ہوئے لوگوں پہ حملہ کرنا تو بزدلوں کا کام ہوتا ہے، وہ تو ڈرپوک کا کام ہوتا ہے، وہ تو جو ڈرنے والے افراد ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے سوئے ہوئے لوگوں پہ حملہ نہیں کرنا۔ پھر اسلام ہمیں کہتا ہے کہ جب حملہ کرنے لگو، ڈائریکٹ حملہ نہیں کر دینا، پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اگر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو پھر انہیں معاف کر دینا ہے، علاقہ بھی سپرد کر دینا ہے۔ اگر وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے پھر بھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ فوراً بمباری شروع کر دو، اسلام پھر بھی کہتا ہے ابھی تک بریک لگاؤ، پہلے ان کو کہو کہ ارے لوگو آپ ہم سے امن کا مطالبہ کر لو، ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو، ہم تمہیں چھوڑ دے دیں گے۔
اگر وہ معاہدہ کر لیں، اسلام کہتا ہے پھر بھی چھوڑ دو، اگر وہ معاہدہ نہ کریں پھر دیکھیے اسلام کتنا خوبصورت دین ہے۔ اسلام کہتا ہے، رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب کسی میدان جہاد میں جاؤ، حضور فرماتے ہیں نہ بوڑھوں پہ حملہ کرنا ہے، نہ بچوں پہ حملہ کرنا ہے، اور نہ ہی ان کی عورتوں کی عزتوں کو پامال کرنا ہے، اور نہ ہی ان کے کلیساؤں کو، ان کے گرجا گھروں کو، ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کرنا ہے۔ ان کی عبادت گاہیں بھی قائم رہیں گی، ان کے گرجا گھر بھی قائم رہیں گے، ان کے بچے بھی محفوظ رہیں گے، ان کی عورتیں بھی گھروں میں بیٹھی رہیں گی۔ ارے اسلام سے بڑھ کے امن والا دین کون ہے؟ تمہارے طرف سے جب گولیاں اور بمباری برسائی گئی، اس وقت تم نے فرق نہیں کیا عورت مر رہی ہے یا بچہ مر رہا ہے، ارے تم نے تو مسلمانوں کی عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا۔ ہمارا اسلام تو اتنا پیارا دین ہے جو کہتے ہیں عورتوں سے جنگ نہیں کرنی، بوڑھوں سے جنگ نہیں کرنی، بچوں کو نہیں مارنا، ان کی عبادت گاہوں کو پامال نہیں کرنا، ان کے کلیساؤں کو پامال نہیں کرنا، ان کے گرجا گھروں کو پامال نہیں کرنا، ان کی سجدہ گاہوں کو پامال نہیں کرنا، ان کے بت خانوں کو پامال نہیں کرنا۔ ارے اسلام سے بڑھ کے دین کون سا ہے؟ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، رب نے ہمیں اسلام جیسا پیارا دین عطا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں پیارے محمد عربی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا۔ آج میں نے آپ کے سامنے جس قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے رسول ہیں، میں نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پہ درجات دیے ہیں، بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے، بعض کے مرتبے بلند کیے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہیں اللہ نے اپنا کلام عطا فرمایا، جنہیں اللہ نے کلام کا شرف عطا فرمایا۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہیں اللہ رب ذوالجلال نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی حرمت اور جن کی ناموس کی حفاظت رب نے ان کے پنگھوڑے میں کی، رب نے ان کی ماں کی عزت، ان کی ماں کی ناموس کا ذکر قرآن پاک میں بیان کیا۔ فرمایا ان میں سے کچھ کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، مگر ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف عطا ہوا، وہ آپ کو مرتبہ عطا ہوا، وہ عزت عطا ہوئی، وہ مقام عطا ہوا، وہ فوقیت عطا ہوئی، وہ آپ کو علو اور مرتبہ عطا کیا گیا۔ کسی کو فقط کلام کا شرف حاصل ہوا اور کوئی کلام سے بھی معروم رہا، کسی کو فقط بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، کسی کو روح اللہ کا لقب دیا گیا، کسی کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا، مگر الحمدللہ ہمارے مصطفیٰ کریم کو اللہ نے وہ شرف عطا فرمایا۔ جہاں کلام کی بات آئے اللہ نے کلام کا شرف بھی عطا فرمایا، جہاں لقب دینے کی باری آئے پچھلے نبیوں کو کلیم اللہ کا لقب ملا، روح اللہ کا لقب ملا، مگر ہمارے مصطفیٰ کو اللہ نے حبیب اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اور فقط دیدار تک، فقط کلام سننے تک بات نہ رہی، اللہ نے ہمارے نبی کو شرف عطا فرمایا جو کسی نبی کی قسمت میں نہ آیا۔ نبی دعائیں کرتے رہے اللہ کی بارگاہ میں، جھولیاں اٹھا اٹھا کے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کرتے رہے، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں مگر آواز آتی لن ترانی، مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، مگر ہمارے مصطفیٰ کو اللہ نے وہ مقام اور شرف عطا فرمایا۔ پیارے مصطفیٰ کو اللہ نے کلام کا بھی شرف عطا فرمایا، اللہ نے اپنی زیارت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ اور یاد رکھیں نحن لا نفرق بین احد من رسلی، اسلام ایک ایسا پیارا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیتا ہے، ارے لوگو، ارے مسلمانوں، تمہارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر یاد رکھنا کسی نبی کے ناموس پہ حملہ نہیں ہونے دینا، کسی نبی کی عزت پہ حرف نہیں آنے دینا۔ اگر آج کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، الحمدللہ اسلام پھر بھی طاقتور بن کے سامنے آتا ہے۔ اگر آج کوئی موسیٰ علیہ السلام کی عزتوں پہ حملہ کرتا ہے، اگر آج کوئی مرزا قادیانی قادیان میں بیٹھ کے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تہمت لگاتا ہے، الحمدللہ ہمارے اسلام کا وہ مرد مجاہد جس کو دنیا تاجدار گولڑا کے نام سے جانتی ہے، پیر میر علی شاہ میدان عمل میں آ جاتے ہیں۔ اگر آج مرزا قادیانی کے ماننے والے اگر 1999 کے اندر، اگر 1999 کے اندر، اگر 1951 کے اندر، 1936 کے اندر، 1938 کے اندر مرزا قادیانی کے ماننے والے اگر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مرحومہ محترمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی عزت پہ کیچڑ اچھالنے کی بات کرتے ہیں، ہمارا وہ مرد مجاہد جسے دنیا علی پور کا شاہ کہتی ہے،
ہمارا پیر جماعت علی شاہ 100 سال کی عمر ہوتے ہوئے 100 سال عمر کے باوجود بڑھاپا چھایا ہوا ہے، جسم انتہائی کمزور ہو چکا ہے، مگر جہاں بات عزت مصطفیٰ کی آئی، جہاں بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کی آئی، وہاں ہمارا بابا میدان سے پیچھے نہیں بیٹھا، بلکہ کہا ارے لوگوں، میں اگرچہ ضعیف ہو چکا ہوں، میری چارپائی اٹھاؤ اور لاہور کے اندر جا کے رکھو۔ پھر وہ پیر جماعت علی شاہ 100 سال عمر کے ہوتے ہوئے وہ بوڑھا شخص میدان عمل میں آتے ہیں، وہ بوڑھی شخصیت میدان عمل میں آتی ہے اور پھر للکار للکار کے کہتی ہے ارے مرزا، اگر تیرے اندر ہمت ہے آ جا میرے ساتھ مناظرہ کر لے، اگر تیرے اندر ہمت ہے آ جا میرے ساتھ مبالغہ کر لے، اگر تیرے اندر ہمت ہے آ جا میرے ساتھ مقابلہ کر لے۔ مگر مرزا کی بولی بند ہوئی، مگر مرزا کی چیخیں آسمان تک سنائی دینے لگی، سامنے نہ آیا۔ پھر وہ ہمارے بزرگ 100 سال کی عمر ہوتے ہوئے وہ پیشن گوئی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں یاد رکھنا، پیشن گوئی کرنا میری عادت نہیں، مگر آج کر رہا ہوں۔ یہ کتا، یہ رسول اللہ کا گستاخ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخیاں کرنے والا، فرمایا انشاءاللہ 24 گھنٹوں کے اندر واصل جہنم ہو جائے گا۔ اور پھر زمانے نے دیکھا گرینڈ بیٹری اسٹیشن کے اندر ایک مکان کے اندر مرزا بند ہے، اسے ہیضے کی بیماری لگتی ہے، ہیضے کی بیماری ایسی زبردست لگی، منہ کی جانب سے بھی الٹیاں، پیچھے کی جانب سے بھی پیچس، پھر وہ اسی حالت میں لیٹرین کے اندر جاتا ہے، باتھ روم کے اندر جاتا ہے، وہی مرزے کی موت ہو جاتی ہے۔ پھر اسے قادیان تک پہنچانے کے لیے کوئی ایمبولینس سہارا نہیں دیتی، کوئی گاڑی سہارا نہیں دیتی، کوئی ریڑی، کوئی کھوتا ریڑی سہارا نہیں دیتا۔ پھر اسے بلدیہ کی گاڑی، جو گاڑی لوگوں کا گند اٹھاتی ہے، جو گاڑی لوگوں کی گندگی صاف کرتی ہے، پھر اسے اس گاڑی کے اندر بند کر کے لے جایا جاتا ہے۔ ارے اسلام کے اندر ایسے سپوت پیدا ہوئے جنہوں نے بتایا اگر مصطفیٰ کریم کی عزت پہ حملہ کرنے کی بات آئے گی پھر بھی ہمارا سینہ سامنے ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام کی عزت پہ حرف آنے کی بات آئے پھر بھی ہمارا سینہ سامنے ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی عزت پہ کسی نے کیچڑ اچھالنے کی بات کی پھر بھی ہمارا سینہ سامنے ہے۔ ارے اسلام تو اتنا پیارا دین ہے، اللہ فرماتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اللہ فرماتا ہے اگر تم رب پہ ایمان رکھتے ہو پھر کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، ہمیشہ تم ہی غالب رہو گے۔ اسلام اور اللہ نے ہمیں وہ پیارا نبی عطا فرمایا جس کا میلاد آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور اللہ رب الجلال نے 12 ربیع الاول کو اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہمیں وہ مصطفیٰ کریم کی صورت میں وہ شخصیت، وہ ہمیں مقتدا، وہ پیشوا، وہ ہمیں رول ماڈل شخصیت عطا فرمائی جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا پکی بات ہے، البتہ تحقیق، لام بھی تحقیق کا، قد بھی تحقیق کا، فرمایا پکی بات ہے کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے مصطفیٰ کی زندگی ہی مکمل نمونہ ہے۔ اگر اپنی دنیا کو سنوارنا ہے پھر بھی مصطفیٰ کریم کی پیروی کرنی ہے، اگر اپنا دین سنوارنا ہے پھر بھی مصطفیٰ کریم کی پیروی کرنی ہے۔ مصطفیٰ کریم کی اتباع کی وجہ سے نہ فقط تمہارا دین سنور جائے گا، ارے تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، اللہ تمہارا دین بھی سنوار کے رکھ دے گا۔ اس مہینے کے اندر اللہ نے ہمیں ہمارے اوپر وہ احسان عظیم عطا فرمایا، احسان عظیم کیا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اور ہم ساری زندگی اسی بات پہ سجدہ شکر ادا کرتے رہ جائیں، ساری زندگی ہم اللہ کی بارگاہ میں چپے چپے پہ ایک ایک سانس کے بدلے شکر کرتے رہیں اسی نعمت پہ، ارے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر مصطفیٰ کریم کی صورت میں اللہ نے ہمارے اوپر جو انعام کیا ہم اسی انعام کا اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ سجدے کرتے رہ جائیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی مگر اللہ کا حق شکر ادا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا۔ آج پوچھا جاتا ہے جی میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا میلاد ہر امت مصطفیٰ کے اندر بسنے والے ہر کریم آقا کے عاشق کے سینے پہ میلاد لکھا ہوا ہے۔ میلاد، میں اس نبی کا میلاد ذرا کیوں نہ مناؤں، میں اس نبی کا میلاد کیوں نہ مناؤں جس نبی نے آتے ہوئے بھی اپنی زبان سے حرکت کرتے ہوئے ربی حبلی امتی کی صدائیں لگائیں۔ میں اس نبی کا میلاد کیوں نہ مناؤں جس نبی نے غاروں میں بیٹھ کر ہمارے لیے ربی حبلی امتی کی صدائیں لگائیں۔ میں اس نبی کا میلاد کیوں نہ مناؤں جس نبی نے جاگتے ہوئے بھی
قبر کے اندر پڑے ہوئے بھی، قبر کے اندر جلوہ گری کرتے ہوئے بھی ربی حبلی امتی کے الفاظ زبان سے نہیں بھولنے دیے۔ جس نبی نے نہ بچپن میں ہمیں چھوڑا، نہ جوانی میں ہمیں بھلایا، نہ بڑھاپے میں ہمیں بھلایا، نہ میدانوں میں ہمیں بھلایا، نہ میدان جہاد میں بھلایا، نہ مسجد کے منبر و محراب پہ بیٹھ کے ہمیں بھلایا، نہ گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے ہمیں بھلایا۔ ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں جس نبی نے اپنے اوپر تکلیفیں سہ سہ کے اپنے آپ کو 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر قید رکھ کے بھوکا پیاسا رہ کے ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ غزوہ تبوک کے موقع پہ کریم آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتا ہے، اس طرح قمیض اٹھا کے کہتا ہے حضور یہ دیکھیے میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ آج صحابہ کے خلاف زبان درازیاں کرنے والے ذرا کان کھول کے سن لیں، اسلام فقط مولا مرتضی مشکل کشا کی وجہ سے نہیں پہنچا، اسلام ہمارے تک فقط امام حسین نے نہیں پہنچایا، اسلام ہمارے تک فقط امام حسن نے نہیں پہنچایا، ارے اسلام پہنچانے کے لیے، اسلام پہنچانے کے اندر، اسلام پہنچانے کا کریڈٹ صحابہ کو جاتا ہے، حضرت مولا مرتضیٰ کو جاتا ہے، حسنین کریمین کو جاتا ہے۔ ارے اسلام اتنا آسانی سے نہیں ملا، آج تمہیں اور مجھے قدر اسلام کی کیا ہوگی؟ ہم تو پیدا ہوئے ہمارے کان میں مبارک دے دی گئی، ہمیں کہا گیا مبارک ہو اللہ نے تمہیں کلمہ محمد عطا فرمایا ہے، محمد کریم کا نوکر بنایا۔ اسلام کی قدر پوچھنی ہے مصطفیٰ کریم کے پروانوں سے جا کے پوچھو، حضور کے صحابہ سے جا کے پوچھو جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور کے نام پہ لگائیں، جنہوں نے اپنی جان کریم آقا کے نام پہ وقف کی، جنہوں نے اپنا پیسہ حضور کے نام پہ وقف کیا، جنہوں نے اپنا مال و زر کریم آقا کے قدموں پہ قربان کیا، جنہوں نے اپنا تن من دھن کریم آقا کی بارگاہ میں نچھاور کر کے رکھ دیا۔ آج کہتے ہیں صحابہ نے اسلام کو کیا دیا، میں کہتا ہوں صحابہ کو اسلام سے ہٹا کے دو، دیکھ پیچھے اسلام خالی بچ جاتا ہے، اسلام کا نام تک قائم نہیں رہتا۔ اسلام کا نام قائم ہے تو صحابہ کے خون کی برکت سے قائم ہے، اسلام کا نام قائم ہے تو بلال کی وہ ندائیں، بلال کی وہ عہد کی صدائیں، بلال کا وہ کوئلوں پہ جلنا، اپنے جسم کو راکھ کرنا، اپنے جسم پہ میخیں لگوانا، حضرت خبیب بن عدی کا ابو سفیان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جسم کو چھلی کروانا، اور حبشہ کے میدان میں کھڑے ہو کر حضرت جعفر طیار کی وہ تقریر، آپ کے وہ خطبے، اور یمامہ کی جنگ میں کریم آقا کے گستاخ مرتد اور کتا، وہ بغیرت جس نے مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا نبی جس نے جھوٹا دعویٰ کیا، اس جھوٹے کے سامنے کھڑے ہو کر اس خالد بن ولید کی صدائیں، حضرت خالد بن ولید کا یہ کہنا انا عباد محمد، ہم محمد کریم کے نوکر ہیں، اگر تم نے کریم آقا کی عزت کی ہم تمہیں اپنے پلکوں پہ بٹھائیں گے، اگر مصطفیٰ کریم کی تم نے عزت نہ کی، فرمایا نحنو نشرب دمکم ونأکل لحمکم، فرمایا پھر یہ خالد بن ولید اور مصطفیٰ کریم کے یہ نوکر تمہارا گوشت نوچ کے رکھ دیں گے، تمہارا خون چوس کے رکھ دیں گے۔ ارے صحابہ تو وہ صحابہ ہیں جن کی برکت سے آج ہمیں کلمہ محمد ملا، آج ہماری مسجدوں کے منبر و محراب پہ یہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع رہا، آج ہمارا مؤذن 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ کی صدائیں لگاتا ہے۔ اگر صحابہ کا خون شامل نہ ہوتا، اگر صحابہ حضرت صحابہ کرام کریم آقا کے وہ پروانے، حضور کے وہ مستانے، کریم آقا کی بارگاہ میں بیٹھنے والے وہ شاخ، اگر اپنی جان کی بازیاں کریم آقا کے نام پہ نہ لگاتے، آج میلاد مصطفیٰ نہ ہو رہا ہوتا۔ آج میلاد ہو رہا ہے صحابہ کی برکت سے ہو رہا ہے، اور صحابہ 313 کے میدان بدر کے اندر کریم آقا جب شامل ہوئے، میدان بدر کے اندر داخل ہوئے، کریم آقا پوری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہے۔ جب تہجد کا وقت آیا، تہجد کے نفل ادا کر کے کریم آقا خالی جھولی اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں مولا یاد رکھنا یہ 313 یہ میری ساری کمائی ہے، یہ میری ساری پونجی ہے، یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے، اگر آج یہ 313 نہ رہے، عرض کرتے ہیں یا اللہ تو بھی یاد رکھنا، میں بھی یاد رکھوں گا، اگر آج یہ 313 نہ رہے پھر نہ تو میرا نام لیوا کوئی رہے گا، نہ ہی کوئی تیرا نام لینے والا رہے گا۔
اگر تیرا نام بھی بچے گا ان 313 کی وجہ سے بچے گا، ان 313 کے سبب بچے گا۔ پھر زمانے نے دیکھا اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے، اللہ کہتا ہے اے پیارے مصطفیٰ ذرا صبر کر کے تو دیکھو، ذرا میدان میں تو جا کے دیکھو، انشاءاللہ میدان میں 313 اتریں گے، مگر یہ 313 ہزاروں کے لشکر کو، یہ 313 کئی سینکڑوں لشکروں کو، کئی سینکڑوں لوگوں کو یہ 313 ایسا نیست اور نبود کریں گے۔ زمانہ یاد رکھے گا، قیامت تک ایسے لوگ نہیں آئیں گے، ایسے لوگ کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ مائیں صدیوں تک اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں گی، مولا ہماری جھولی میں بھی وہ صحابہ جیسا جذبہ عطا فرما، مگر قیامت تک دعائیں ہوتی رہیں گی، مگر حضور کے پروانوں جیسے پروانے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ صحابہ کا احسان عظیم ہے۔ آج کریم آقا کا میلاد ہو رہا ہے جگہ جگہ پہ، اس دفعہ تو الحمدللہ پوری دنیا کے اندر میلاد ہوا ہے، یمن کے اندر، لبنان کے اندر، کویت کے اندر، یہ امریکہ، یو ایس اے، کینیڈا، یو کے، یہ برازیل، برطانیہ کے ممالک، یہ سوئٹزرلینڈ، ہمارے اوورسیز بھائی، ہمارے باہر کی کنٹریز میں رہنے والے ہمارے بھائی، انہوں نے اس دفعہ پوری دنیا کے اندر میلاد مصطفیٰ منایا۔ میلاد آج منایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک منایا جائے گا۔ اس میلاد کے پیچھے کچھ لوگوں کا خون شامل ہے جسے کریم آقا کے صحابہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں جب بھی زبان کھولو ہمیشہ ذکر خیر ہی کرو، ہمیشہ یکف عن ذکر الصحابہ الا بخیر۔ علماء کہتے ہیں صحابہ کا جب بھی ذکر کرنا ہے اپنی زبان سے بک بک نہیں کرنی، اگر صحابہ کا ذکر کرنا ہے تو پھر اچھے لفظوں سے ذکر کرنا ہے۔ یہ تو صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہتا ہے صحابہ رب سے راضی ہو گئے اور محمد کا رب صحابہ سے راضی ہو گیا۔ یہ صحابہ تو صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنی، اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے مصطفیٰ کے دامن کے ساتھ جو بھی وابستہ ہوا، جس سے اللہ نے صحابیت کا شرف عطا فرمایا، کُلًّا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے حضور کے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ صحابہ تو صحابہ ہیں جن کے بارے میں کریم آقا کہتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہیں، جس کسی کی بھی اتباع کرو گے انشاءاللہ پھر تمہیں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جس کسی کے پیچھے چلے جاؤ گے صحابہ پھر تمہیں جہنم کا راستہ نہیں دکھائیں گے۔ کسی صحابی کی اتباع کر کے تو دیکھو انشاءاللہ صحابی کے پیچھے چلو گے رب تمہیں جنت کے راستے دکھا دے گا۔ آج یہ برکتیں، یہ میرے سامنے سنن ابن ماجہ موجود ہے، سیاستہ کی عظیم محدث ہیں، سیاستہ کے سنن ابن ماجہ، محمد ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کریم آقا کے میلاد کے حوالے سے پیاری خوبصورت بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا سہل بن سہل حدثنا سفیان بن عیینہ عن ایوب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فوجد اليہود صیاما فقال ما هذا قالوا هذا يوم انجاه الله فيه موسى واغرق فيه فرعون فصامه موسى شكرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه۔ کریم آقا جب مکہ سے مدینہ کے اندر جلوہ گر ہوئے، کریم آقا نے دیکھا یہود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے پوچھا اے صحابہ، اے لوگو، اے انصاریو، یہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ عرض کی گئی حضور یہ وہ دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، اس دن رب تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرق کر دیا، حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو کامیاب کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں حضرت موسیٰ خود بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور یہ لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ کریم آقا کہتے ہیں اچھا اگر یہ موسیٰ کی محبت میں، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی محبت میں، اور اس دن جب اللہ نے انہیں نجات دی، اگر اس دن یہ عید کے دن عید کا سمجھتے ہوئے، اس دن کو خوشی سمجھتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، فرمایا پھر میں محمد ان سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داری رکھتا ہوں، میرا پیار ان سے زیادہ ہے، میری محبت ان سے زیادہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میرا یارانہ، میری دوستی ان سے زیادہ ہے۔ فرمایا اگر یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں پھر میں محمد فقط ایک روزہ نہیں رکھوں گا، یہ ایک رکھتے ہیں میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، عاشورہ کے دن کا بھی روزہ رکھوں گا۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ہے اس دن کا روزہ کیوں رکھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ گئے تھے، اس کی خوشی میں روزہ رکھا گیا۔ کریم آقا بھی اپنی ولادت پہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا لشکر، اگر فرعون غرق ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بچ جائے، وہ دن ان کے لیے بن جائے عید کا دن،
اور وہ بطور خوشی روزہ رکھیں، تو ذرا ایمانداری سے بتائیں، قیاس کرتے ہوئے اگر موسیٰ علیہ السلام کو خوشی ملے اور وہ خوشی کے دن روزہ رکھیں، تو جس دن کریم آقا کی ولادت باسعادت ہوئی اس دن سے بڑھ کے ہمارے لیے کون سا خوشی کا دن ہوگا؟ اس دن سے بڑھ کے ہمارے لیے عزت والا کون سا دن ہوگا؟ ارے وہ دن عزتوں کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا دن ہے، مقام کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا دن ہے، وقار کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا دن ہے، خوشی کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا دن ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے بچ جانے کی وجہ سے ان کی قوم روزہ رکھتی ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے، جس دن کریم آقا کی ولادت باسعادت ہوئی حضور خود بھی روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا حضور روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کریم آقا فرمایا انی ولدت فیہ وانزل علیہ، فرمایا سوموار کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں، اسی دن اللہ نے مجھ پر قرآن اتارا اور اسی دن الحمدللہ میں محمد کا میلاد مصطفیٰ ہوا تھا۔ حضور نے اپنے میلاد پہ روزہ خود رکھا۔ یہ سنن ابو داؤد شریف میرے سامنے موجود ہے جی، یہ بھی سیاستہ کے عظیم مصنف ہیں، سنن ابو داؤد۔ حضور کے میلاد کا چرچا کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، یہ دیکھیں جی حدیث نمبر ہے اس کا 1047، 1047 حدیث کا نمبر ہے جی۔ اس کے راوی حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الصاعقۃ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ قالوا یا رسول اللہ فکیف تورد صلاتنا علیک فقد علمت؟ قال یقولون بلیت، فقال ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء۔ اس حدیث کے اندر میرے نبی کا میلاد بھی ثابت ہو رہا ہے اور انبیاء کی حیات النبی بھی ثابت ہو رہی ہے کہ نبی مر کے مٹی میں نہیں مل جاتا۔ آج یہ نظریہ دیا جاتا ہے نبی مر کے مٹی میں مل جاتا ہے، نا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من افضل ایامکم، فرمایا تمہارے دنوں سے سب سے بڑا دن کون سا دن ہے؟ فرمایا سب سے بڑا دن جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، جمعے کے دن کو اللہ نے وہ مقام کیوں عطا فرمایا؟ فی خلق آدم، جمعے کے دن کو اللہ نے عزت اس لیے عطا فرمائی کہ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا۔ جمعہ کے دن پہلی بار سور پھونکی جائے گی اور پھر پوری دنیا پہ قیامت آ جائے گی، اور جمعہ کے دن ہی پوری دنیا کو پھر سے اٹھایا جائے گا، باس بعد الموت کا ذکر کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، فرمایا جمعہ کے دن میں محمد پہ زیادہ درود پڑھا کرو۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا فإن صلاتکم معروضۃ علی، فرمایا تمہارا درود پڑھا ہوا میں محمد کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیف تورد صلاتنا علیک، ہمارا درود تمہارے پاس کیسے پیش کیا جائے گا؟ وقت علمتا، حضور آپ تو مٹی میں چلے جائیں گے، حضور آپ تو قبر میں چلے جائیں گے، ہمارا درود کیسے پہنچے گا؟ ذرا اپنے سینوں کو منور کرتے ہوئے، اپنے دل کی صفائی کرتے ہوئے میرے اس جملے کو سننا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ نظریہ چھوڑ دو کہ نبی مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں۔ کہا نا قطعاً ایسا نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے قبر کی مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو ٹچ کر کے بھی دکھائے۔ فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا اللہ کا نبی مر کے مٹی میں نہیں مل جاتا، اللہ کا نبی قبر میں جاتا ہے، اللہ زندگی عطا فرماتا ہے، نبی زندہ ہوتا ہے اور اللہ کی جانب سے اسے رزق بھی ملتا رہتا ہے۔ یار نبی کی زندگی کوئی ہماری جیسی ہے؟ یہ تو ہمارے خاکی جسم ہے، ہم جائیں گے تو کیڑے کھا جائیں گے، یہ تو خاکی جسم ہے، مگر نبی کی زندگی ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے قبر پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو ٹچ کر کے دکھائے۔ میں بتانا چاہتا ہوں جمعہ کے دن کو افضل قرار دیا گیا۔ آج کہتے ہیں 12 ربیع الاول کا دن کیسے افضل بن گیا؟ میں کہتا ہوں ذرا ایمانداری سے، ذرا تعصب کی اینک اتار کے سوچ، جمعہ کے دن کو میرے نبی نے افضل قرار دیا کیوں؟ فرمایا فیہ خلق آدم، جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اے ایمانداری سے بتاؤ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر آدم اول بشر، اگر حضرت آدم علیہ السلام کی جمعہ کے دن ولادت ہو
اور وہ دن سب دنوں سے معزز دن بن جائے، سب دنوں سے بڑا دن بن جائے، سب دنوں سے عزتوں والا دن بن جائے۔ جس آدم کو اللہ نے کہا تھا لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر میں محمد کو نہ بناتا پھر تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ دونوں حدیثیں ملا کے ذرا ایمانداری سے بتاؤ، جس آدم کو اللہ نے نبوت کا تاج عطا فرمایا پیارے محمد کے صدقے، اگر وہ آدم جمعہ کے دن پیدا ہو اور وہ جمعہ کا دن سب سے بڑا دن بن جائے تو پھر پیارا مصطفیٰ 12 ربیع الاول کو آئے تو ذرا ایمانداری سے بتائیں 12 ربیع الاول کا دن 365 دنوں میں سب سے بڑا دن بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بولے نا، 12 ربیع الاول کا دن سب سے بڑا دن ہے کہ نہیں؟ 12 ربیع الاول کا دن سب سے معزز دن ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن و حدیث سے بتا رہا ہوں نا، آپ ادھر ادھر کی تو چھوڑنے کی عادت ہی نہیں ہے کہ کوئی ادھر کی اٹھائی کوئی ادھر کی۔ آدم علیہ السلام کی جمعہ کے دن ولادت ہوئی، جمعہ کا دن افضل ہو گیا۔ جس آدم کو کہا گیا اگر محمد کو نہ بناتا تجھے بھی پیدا نہ کرتا، تجھے نبوت کا تاج نہ دیتا، اپنا رب و نظیر نہ کرتا، یہ زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا نہ بناتا، پھر میرے اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، وہ کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اصالت کل تمہارے لیے، امامت کل تمہارے لیے، سیادت کل تمہارے لیے، بدن میں ہجاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ ساری چیزیں تو حضور کے لیے بنی۔ میں تھوڑا اختصار کے ساتھ بیان کرتا جاؤں کیونکہ ٹائم بڑا مختصر ہے۔ یہ میرے سامنے ترمذی موجود ہے جی، سنن ترمذی کے نام سے یہ کتاب ہے جی، یہ دیکھیں جی سنن ترمذی، وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ابن ماجہ کی حدیث رکھی، وہ ابن ماجہ امام ترمذی نے بھی روایت کی وہی حدیث۔ دوسرے نمبر پہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ صحابہ کرام کے حوالے سے کہتے ہیں ان ابی سعید الخدری قال خرج معاویہ الى المسجد فقال ما یلجزکم۔ یہ عبارت بہت طویل ہے، اگر بیان کروں گا تو پھر اسی پہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ عبارت قالوا جلسنا نذكر الله قال الله ما اجلسكم الا ذاك قالوا والله ما اجلسنا الا ذاك قال اما انی لم استخلفكم تهمة لكم ما كان احد بمنزلة من رسول الله اقل حدیثا عنه منی ان رسول اللہ خرج على حلقة من اصحابه فقال ما جلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للاسلام ومن علينا به۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے مسجد نبوی میں ذکر کر رہے تھے، حضور آئے کریم آقا نے پوچھا صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کرتے ہیں جلسنا نذكر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارا یہ جلسہ رب کے ذکر کے لیے ہے، ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں، رب نے ہمیں اسلام عطا فرمایا اور ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں، ہمیں پیارے محمد جیسا نبی عطا فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا قسم دیتے ہو؟ کہا اللہ کی قسم ہے اس لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ یہ مت سمجھنا میں نے جو تم سے قسم لی مجھے کوئی تمہارے اوپر شک تھا۔ کہا نہیں شک بالکل نہیں، میں گھر میں بیٹھا تھا، میرے پاس جبریل آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ فرمایا اے میرے صحابہ تم یہاں بیٹھ کے محمد کا میلاد منا رہے ہو، تم یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہو، رب کا شکر کر رہے ہو۔ فرمایا رب کی جانب سے مجھے آواز آئی، اللہ نے کہا پیارے محمد وہ میرا ذکر مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں اور اللہ تمہارے اوپر فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فرشتوں ذرا دیکھو تو صحیح میرے امتی۔ بہرحال یہ حدیثیں بخاری کے اندر بھی موجود ہیں، یہ صحیح بخاری میرے سامنے موجود ہے جی، یہ یہاں بھی حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بس آخری بات کر کے الخصائص الکبریٰ سے انشاءاللہ اگلی دفعہ حضور کا میلاد آپ کو سناؤں گا۔ الخصائص الکبریٰ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور کے جو میلاد کے واقعات ذکر کیے، حضور کی پیدائش کے، کریم آقا علیہ السلام کی ولادت کیسی ہوئی، نبی کریم علیہ السلام سے خوشبوئیں کیسی آئیں، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ، پھر کریم آقا کے گھر میں رونقیں، پھر حضرت اماں آمنہ سلام اللہ علیہا کو نبیوں کی بشارتیں، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو اگلے جمعے پہ انشاءاللہ الخصائص الکبریٰ سے حضور کا میلاد بیان کریں گے۔ آخری حدیث سماعت فرما لیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ دیکھیں جی میرے سامنے بخاری موجود ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، بخاری کی جلد نمبر 2 ہے جی، اس کا صفحہ نمبر 270 ہے، 270 اس کا صفحہ ہے جی۔ حدیث کا نمبر بھی یاد کر لیں، حدیث کا نمبر ہے جی اس کا 5101 5101 حدیث کا نمبر ہے۔
مکتبہ رحمانیہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے، صفحے کا نمبر ہے 270، لکھنے والا ہے محمد بن اسماعیل بخاری، کتاب کا نام ہے صحیح البخاری، جس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب، پچھلی کتابیں تو ہیں ہی ہیں، قرآن کے بعد اور پچھلی آسمانی کتابوں کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری کی ہے۔ اس کتاب کے اندر موجود ہے یہ ابو لہب میرے کریم آقا کا چچا ہے۔ کریم آقا کا کون لگتا ہے؟ چچا لگتا ہے، سگا چچا ہے، سگا چچا، عبد المطلب کا بیٹا ہے، حضرت عبداللہ کا بھائی ہے ابو لہب، مگر اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی، ہے چچا، اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں نا کہ جو نیڑے رہتے ہیں وہ نیڑے رہتے ہیں لیکن دور والے فیض لے لیتے ہیں، جو قریب والے ہوتے ہیں وہ وقت دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے بلال حبشہ سے اٹھ کے آ گیا، میرے کریم آقا نے جنت کا وارث بنا دیا۔ یہ عمار بن یاسر غریب تھا، میرے نبی کے قدموں میں آئے، اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے انہیں جنت کا وارث، جنت کا مصداق بنا دیا۔ سلیمان فارسی فارس سے آ کے کریم آقا کے قدموں میں بیٹھ گئے، میرے نبی نے انہیں عزتوں کا تاج پہنا دیا۔ مگر ابو لہب میرے کریم آقا کا سگا چچا ہے، مگر حضور کی بارگاہ میں نہ آیا، عقیدہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ نہ ملا۔ آج کہتے ہیں جی وہ سید ہے، چاہے اپنے بازو میں ٹال پہنتا ہو، چاہے صحابہ کے خلاف زبان درازیاں کرتا ہو، چاہے جب بھی بولتا ہو کتا، ہر وقت صحابہ کے خلاف زبان درازیاں کرتا ہو، مگر کہتے سید جو ہے، میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے سید ہو ہی نہیں سکتا، جس کے خون میں، جس کے رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون دوڑتا ہے، کبھی صحابہ کے خلاف زبان درازیاں نہیں کرے گا۔ پہلی بات تو یہ سید ہی نہیں ہے۔ اگر سید ہے پھر بھی ہم اس کی عزت نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، اگر سید صحیح العقیدہ ہو، صحیح العقیدہ ہو، نمازیں اگرچہ نہ پڑھتا ہو، روزے نہ رکھتا ہو، عمل برے کرتا ہو، مگر ہمیں تعلیم دی گئی ہے سید کا ہم نے پھر بھی احترام کرنا ہے۔ لیکن وہ سید جس کا عقیدہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ نہ ملتا ہو، اس کا احترام قطعاً نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں جی، کہتے ہیں اس کی رگوں میں میرے نبی کا خون ہے، میں نے کہا فقط خون کام نہیں دیتا، خون تب کام آتا ہے جب رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون ہو اور سینہ میں کریم آقا کا عقیدہ ہو، صدیق اکبر کی محبت ہو، فاروق اعظم کا پیار ہو، عثمان ذو نورین کا ادب ہو، صحابہ کرام کا احترام ہو۔ اگر دل میں، یہ دیکھیں میرے نبی کا سگا چاچا ہے ابو لہب، سگا چاچا۔ دو چاچے حضور کے ایسے ہیں جنہیں میرے نبی نے اور میرے نبی کے خدا نے، اللہ کے قرآن نے جنتی قرار دیا۔ وہ دو کون ہیں؟ حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس۔ وہ دو چاچے میرے نبی کے جنتی چاچے ہیں، مگر باقی 9 چاچے وہ جہنمی چاچے ہیں۔ میں نے کہا اگر فقط خون کام دیتا ہوتا تو پھر ابو لہب کو بھی جنتی ہونا چاہیے، ابو جہل کو بھی جنتی ہونا چاہیے، 9 حضور کے چاچوں کو بھی جنتی ہونا چاہیے، مگر جنتی نہیں بنے۔ اللہ نے بتا دیا جنتی وہ ہوتا ہے جس کی رگوں میں خون بھی مصطفیٰ کا ہو اور عقیدہ بھی میرے مصطفیٰ والا ہو۔ یہ ابو لہب اسفل السافلین میں، آخری بات ہے، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ابو لہب، سب سے نچلے گڑھے میں، جس کے بارے میں قرآن کی پوری سورت آئی، تبت یدا ابی لہب وتب، پوری سورت قرآن کی آ گئی۔ اللہ نے ابو لہب کے بھی ہاتھ توڑ دیے، ابو لہب کی بیوی کے بھی ہاتھ توڑ دیے۔ اتنا بے غیرت، اتنا بے حیا اور اتنا گھٹیا شخص، مگر ایک بار ابو لہب کہ جب کریم آقا کی ولادت ہوئی، یہ میرے سامنے موجود ہے، میں نے اس کے اوپر یہ نشان لگایا ہوا ہے، جب کریم آقا کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت عبداللہ کے گھر رونق آئی، کریم آقا کی ولادت ہوئی، ابو لہب کی ایک لونڈی ہے جس کا نام سویبہ یا اس کا نام صوبیہ ہے، وہ ابو لہب کی بارگاہ میں جاتی ہے، ابو لہب کو جا کے کہتی ہے او میرے آقا، تیرے عبداللہ بھائی کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو حسن و جمال کا پیکر ہے، جس کی شانیں کیا وراء الورا ہیں۔ جب ابو لہب نے سنا، اسے تو نہیں پتا یہی بچہ میرے لیے جہنم کا سبب بنے گا، اسی کی مخالفت کر کے اللہ مجھے جہنم کا ایندھن بنائے گا، یہ نہیں پتا تھا، بس چونکہ بھتیجا تھا، بھائی کی خوشی تھی، ابو لہب نے اس شہادت والی انگلی سے اس طرح کیا، کہا جا صوبیہ تو نے مبارک دی ہے، میں نے تجھے آزاد کیا۔ جب ابو لہب مر گیا، بعد میں کسی کو خواب میں آیا، خواب میں آنے جس نے خواب دیکھا اس نے پوچھا سنا ابو لہب تیرے ساتھ کیسا معاملہ ہوا؟ کہا یار تباہ و برباد ہو گیا، مر گیا، جہنم کے نچلے گڑھے میں چلا گیا، کاش اپنے بھتیجے کی بات مان لیتا، اللہ جنت دیتا۔ مگر جب سمار کا دن آتا ہے، سموار کا دن جب آتا ہے، اس دن میری ان 2 انگلیوں کے درمیان شہد کا چشمہ نکلتا ہے یا دودھ کا چشمہ نکلتا ہے، میں شہد پی لیتا ہوں، دودھ پی لیتا ہوں، میرا عذاب کم ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے جب میرے بھائی عبداللہ کے گھر محمد کریم کی ولادت ہوئی، میں نے اپنے بھتیجے کے میلاد کی خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا،
اللہ نے مجھے اپنے بھتیجے کے میلاد کرنے کی وجہ سے، میلاد کا خوشی کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ یہاں رک کر کہوں گا، ہمیں کسی کافر کی بات دلیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے دلیل بنائی فقط اس لیے چونکہ حضور کی اس حدیثوں والی کتاب کے اندر حدیث آئی، وگرنہ کافر کا قصہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یہاں رک کے کہوں گا، اگر کافر میرے نبی کا میلاد منائے اور مسلمان بھی نہیں ہے، اور وہ میلاد اس لیے بھی نہیں منا رہا کہ میرے نبی نے مجھے کلمہ دیا، نہ فقط اپنا بھتیجا سمجھتے ہوئے اگر کافر میرے نبی کا میلاد منائے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پڑے ہوئے بھی دودھ کی نہر عطا کرتا ہے۔ تو پھر ذرا ایمانداری سے بتائیں، اگر کافر کو میلاد منانے پہ اللہ مرتبے عطا کرتا ہے تو پھر حضور کا نوکر میلاد منائے، اللہ جنت کی سیر کرائے گا کہ نہیں کرائے گا؟ اس لیے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔